السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یہ دیکھیے شہزادے حضور دانا شاہ وارسی جن کی سرپرستی و صدارت میں جلسہ چل رہا ہے، ان کے شہزادے جن کی قیادت و سیادت میں ہم سفر کر رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید معروف وارسی صاحب قبلہ دامت برکاتہ قدسیہ موضوعانیہ موتیہاری چمپارن بہار ممبر نور پہ ہیں۔ حضرت کی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ حضرت کی موجودگی میں علامہ ادار اشرف صاحب کو سماعت کیجیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ حضرات جتنا بلند آواز سے نعرہ لگا رہے تھے اتنا ہی بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اچھی بات کہوں گا حدود کے اندر، ایک اچھی بات کہوں گا حدود کے اندر، بسا ہے دین مکمل درود کے اندر۔ ایک اچھی بات کہوں گا حدود کے اندر، بسا ہے دین مکمل درود کے اندر۔ اور اظہار اشرف نبی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پر ذی قدر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ جگتل بڑی مسجد کے خطیب و امام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا اسلام الدین قادری صاحب قبلہ ممبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں۔ صدر جلسہ حضرت العلام حضرت علامہ مولانا عبدالکلام
سید معروف وارث صاحب قبلہ آل رسول فاطمہ زہرا کے چمن کے پھول منبر شریف پر موجود ہیں. سبحان اللہ اگر بول سکتے ہیں تو بولیے سبحان اللہ. جتنا آپ بولیے گا اتنی مجھے طاقت ملے گی. اور اسی انداز میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ تک پہنچاؤں. اور جس جلسے میں نقیب ہندوستان حضرت ہلچل سیوانی ہو، وہ جلسہ ان کے پہنچنے سے ہی کامیاب ہو جاتا ہے. لائق مبارکباد ہیں پرانی مسجد تعزیہ کمیٹی کے تمام افراد جنہوں نے ہی بڑے خوبصورت پیمانے پر اس جلسے کا ڈیکوریشن جو کیا ہے. اللہ تعالی ان کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا دے اور آخرت کو بھی خوبصورت بنا دے. جن لوگوں نے اس پروگرام میں کرانے میں جس طریقے سے حصہ لیا ہے، آقا حسین پاک کا صدقہ پروردگار عالم سبوں کو عطا فرمائے. اگر اجازت دیجئے تو 2-3 شعر میں سناؤں. اسی میں اندازہ لگا لوں کہ آپ حضرات سننا کیسا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ہر طرح سے بولنا جانتا ہوں. جی ماہ محرم الحرام یہ ایسا حسین مہینہ ہے کہ اس حسین مہینے میں ہر عاشق حسین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ذکر حسین سنیں، ہم شہادت حسین سنیں. کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب انداز میں کہا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی. اگر بول سکتے ہیں تو بولیے اور محبت سے بولیے. 32 دانت کے بیچ میں زبان آزاد ہے تو اسے آزاد کر کے بولیے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی. ارے ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی. ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی. اور مقصود امتحان تھا ورنہ خدا گواہ. مقصود امتحان تھا ورنہ خدا گواہ. ارے نیتا بلائے دوڑ کے پانی حسین کی. دوڑ کے پانی حسین کی. اور حضرت علامہ علی رضا علوی صاحب قبلہ اہل بیت کے حوالے سے اچھی شاعری ہوتی ہے. یہ شعر سنیں. اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی. تو یہ لوگ بھی بولنے میں خاموش نہیں رہے. آج ضروری ہے کہ ہمارے علماء بیدار ہو جائیں تو یہ قوم بھی بیدار ہو جائے. مگر ہم ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچنے میں لگے. اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی. ارے اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی.
اور کسی نے کہا ہے سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ ارے حسین ابن علی کے پیاس میں ایک راز تھا، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم اٹھا لاتے۔ زمزم کو اٹھا لاتے۔ پرانی مسجد تعزیہ کمیٹی آپ آئیے چاہے نہ آئیے، مگر سبحان اللہ ضرور بولیے، وہی ابھی میری طاقت ہے۔ کون کیا دے گا تیل کا مانا، میرا حسین نے ہمیں اتنا دے دیا ہے، اتنا دے دیا ہے کہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم میرا حسین ایسے عطا کرنے والے ہیں جو یہاں بھی دے رہے ہیں وہاں بھی عطا کریں گے۔ بولو 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 بولو۔ 10 منٹ مجھے گرم ہونے میں آپ لوگ تھوڑا سا مدد کیجیے، پھر انشاءاللہ گٹھری نہیں بلکہ گٹھر کا گٹھر مال اتاروں گا۔ پرانی مسجد تعزیہ کمیٹی، میں یہیں سے شروع ہو رہا ہوں۔ پرانی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد کلام حسین جامی صاحب، آپ کی مسجد کے امام ہیں نا؟ جتنے لوگ مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو، اور نہیں مانتے ہو تو پھر نکل جاؤ۔ نماز پڑھو گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ ہمارا امام ہے۔ ادھر جگدر بڑی مسجد کے خطیب و امام مولانا اسلام الدین قادری صاحب، حاجی نگر جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا علی رضا علوی صاحب، یہ سب امام کیا ہے؟ امام۔ میں بھی مسجد کا امام ہوں، میں بھی کسی مسجد میں امامت کرتا ہوں۔ کیا 5 منٹ تھوڑا سا توجہ دے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں بھی مسجد کا امام ہوں، مولانا علی رضا علوی صاحب بھی مسجد کے امام ہیں، مولانا محمد کلام جامی صاحب قبلہ بھی امام ہیں، علامہ اسلام الدین قادری صاحب بھی امام ہیں، میں بھی امام ہوں۔ لیکن کیا آپ لوگ مجھ سے کہیں گے کہ آپ ہمارے امام ہیں؟ کیا کوئی جنگل والا کہہ سکتا ہے مجھے کہ مولانا آپ ہمارے امام ہیں؟ یا اگر مولانا کلام جامی صاحب کمرٹی چلے جائیں تو کیا کمرٹی والے ہی نہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے امام ہیں؟ مولانا علی رضا علوی صاحب حاجی نگر جامع مسجد کے امام، کیا کوئی جگدر والا کہے گا کہ آپ ہمارے امام ہیں؟ بولیے۔ پتہ چلا امام جو جس مسجد میں ہوتا ہے اسی علاقے کا امام ہوتا ہے، جو جس مسجد میں ہو وہ اسی علاقے کا امام ہوگا۔
کوئی چھوٹی مسجد کا امام ہوتا ہے، کوئی جامع مسجد کا امام ہوتا ہے، کوئی بڑی مسجد کا امام ہوتا ہے، کوئی ایک منزلہ مسجد کا امام ہوتا ہے، کوئی 2 منزلہ مسجد کا امام ہوتا ہے، کوئی 5 منزلہ مسجد کا امام ہوتا ہے، کوئی کسی ایک محلے کا امام ہوتا ہے، کوئی کسی ایک شہر کا امام ہوتا ہے، کوئی کسی ایک قصبے کا امام ہوتا ہے، کوئی کسی ایک گاؤں کا امام ہوتا ہے، جو جس علاقے میں ہوتا ہے اس علاقے کا امام ہوتا ہے۔ لیکن اب میں علماء کی توجہ چاہوں گا، اسی دنیا میں ایک امام ایسا ہے جو لیٹا، جو پیدا ہوا ہے مدینے میں، لیٹا ہے کربلا میں۔ وہ امام کسی ایک علاقے کا امام نہیں، وہ امام فقط کسی محلے کا امام نہیں، وہ امام فقط کسی ایک گاؤں کا امام نہیں، وہ امام فقط کسی شہر کا امام نہیں، وہ امام فقط کسی ایک ملک کا امام نہیں، وہ امام ایسا امام ہے جو بیٹھا ہے مصطفیٰ کے کندھے پر، کائنات کا امام بنتا نظر آ رہا ہے۔ امام تھوڑا آواز بڑھا دیجیے، توجہ، آپ ادھر مت دیکھیے، یہ ہمارا ان کا معاملہ نہیں۔ وہ امام ایسا امام ہے، ایسا امام ہے، مدینے میں ہے تو امام ہے، مسجد نبوی میں ہے تو امام ہے، ریاض الجنہ میں ہے تو امام ہے، سنہری جالی میں ہے تو امام ہے، اصحاب صفا کے چبوترے پر ہے تو امام ہے، جنت البقیع میں ہے تو امام ہے، مدینے کی گلیوں میں ہے تو امام ہے۔ وہ امام ایسا امام ہے، ایسا امام ہے، مکے میں ہے تو امام ہے، کعبے میں ہے تو امام ہے، حتیم کعبہ میں ہے تو امام ہے، مقام ابراہیم پر ہے تو امام ہے، رکن یمانی پر ہے تو امام ہے، رکن شامی میں ہے تو امام ہے، حجر اسود کے قریب ہے تو امام ہے، صفا پر ہے تو امام ہے، مروہ پر ہے تو امام ہے، مرزنۂ اخضرین پر ہے تو امام ہے، مینا میں ہے تو امام ہے، مزدلفہ میں ہے تو امام ہے، عرفات میں ہے تو امام ہے۔ اور جب یزیدیوں نے اسلام کی عظمت کو چنوتی دیا ہے تو اب حسین مکہ سے کربلا جا رہے ہیں، گھوڑے پر ہے تو امام ہے، راستے میں ہے تو امام ہے، سفر میں ہے تو امام ہے، پہاڑوں سے گزر رہے ہیں تو امام ہے، جنگلوں سے بڑھ رہے ہیں تو امام ہے، کربلا کے میدان میں ہے تو امام ہے، دریائے فرات کے قریب ہے تو امام ہے، 10 محرم الحرام کو علی اکبر کا جنازہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہے ہیں تو امام ہے، اونو محمد کا بچپنا اٹھا رہے ہیں تو امام ہے، علی اصغر کے بچپنے کو ہاتھ میں لے کر کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں تو امام ہے، عباس علمبردار کے بازوؤں کو سمیٹ رہے ہیں تو امام ہے، قاسم کو میدان سے اٹھا کر خیمے میں لا رہے ہیں تو امام ہے، کربلا کے میدان میں حسین کربلا میں جا رہے ہیں، امام ہے، دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، امام ہے، مقابلہ کرتے ہوئے زمین پر آئے، امام ہے، قیام میں ہے، امام ہے، رکوع میں ہے، امام ہے، سجدے میں ہے، امام ہے، ظالم نے تلوار چلائی، سر تن سے جدا ہو گیا، ظالموں نے حسین کے سر کو نیزے پہ رکھا، سر حسین سے آواز آئی، دنیا والوں، جب تک حسین کا سر سنگریزے پر تھا تب بھی امام تھا، آج نیزے پر ہے تب بھی امام ہے۔ ایسا امام، ایسا امام آج حضرت ابھی 10 روزہ خطاب میرا لکھنؤ میں ہوا، اور لکھنؤ کی زمین وہ زمین ہے
جہاں کالا صاحب بہت ہے، دن میں ان لوگوں کی تقریر ہوتی تھی، تو 9 محرم کو دن میں ان لوگوں نے تقریر کی، ہم حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس شے کو حسین سے نسبت ہو جائے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا بے شک ہم بھی احترام کرتے ہیں۔ کہا لوگوں، حسین جس گھوڑے پر سوار ہوئے، توجہ چاہوں گا علماء، حسین جس گھوڑے پر بیٹھے وہ گھوڑا بھی ہماری نظر میں عظمت والا ہے، وہ گھوڑا بھی ہماری نظر میں مقام و مرتبے والا ہے۔ تو میں نے جب دن میں یہ جملہ سنا تو رات میں نے اپنی تقریر میں کہا، نادان جس گھوڑے پر حسین بیٹھ جائے، جب وہ گھوڑا عظمت والا ہو سکتا ہے، تب اندازہ کرو جس کندھے پر مصطفیٰ بیٹھ جائے وہ ذات کتنی عظمت والی ہو جائے۔ جس کندھے پر مصطفیٰ سوار ہو جائے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اور بہت بڑا گھوٹالہ کیا گیا ہے حضرت، آقا حسین کی تاریخ میں بہت بڑا گھوٹالہ ظالموں نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قریب 40 سال سے آپ جلسہ پڑھ رہے ہیں، 35-36 سال سے 35 مرتبہ آپ کی زندگی میں محرم آیا جلسے کے لائن میں، جلسے کی دنیا۔ جب بھی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، یا تو ولادت بیان کرتا ہے، یا بولو 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 کیا بیان ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، جب بھی ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ حسین نبی کی پشت پر ہیں، حسین مصطفیٰ کی گود میں ہیں، حسین نبی کے کندھے پر ہیں، حسین مصطفیٰ کی انگلیوں کو پکڑ کر کے مدینے میں چل رہے ہیں۔ تصور میں کیا جاتا ہے کہ حسین ابھی جوان ہیں یا بچے ہیں؟ بولو کیا ہے؟ بچپنا ہی تو آتا ہے کہ ابھی میرے آقا حسین کا بچپنا ہے۔ میرے مصطفیٰ جب سارے فانی سے رخصت ہوئے تو کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت میرے آقا حسین پاک کی عمر شریف تھی۔ مختلف روایتیں ہیں لیکن میں ایک روایت لے رہا ہوں، 6 سال۔ بعض کتابوں میں 5 سال بھی ہے اور بعض میں 7 بھی ہے، حضرت 7 بھی ہے، 5 بھی ہے، 6، لیکن میں 6 لے رہا ہوں۔ 7 بھی ہو سکتا ہے، 6 سال۔ کتنا؟ بولو 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 6 سال۔ مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حسین پاک کی عمر شریف پورا مجمع بولے 6 سال۔ اب ہم نے علماء سے سنا کہ حسین گھوڑے پر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، کربلا کا میدان ہے، لڑتے ہوئے آقا حسین شہید ہو گئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جس وقت آقا حسین کی شہادت ہوئی، کتابوں میں آتا ہے اس وقت آقا حسین کی عمر ہے 56 سال، بعض کتابوں میں 58 سال کا ہے، 58 بھی ہے، 56 سال، 58 لیکن ذہن میں رکھیں کتنا ہے؟ بولو 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 56 سال۔ اب سنیے حضرت، 56 میں سے 6 نکال دو، کتنا؟ اب سینہ پھاڑ پھاڑ کے حسین کی شہادت اور حسین کی ولادت بیان کرنے والوں
کے سامنے کیوں نہ آئی؟ ان 50 سالہ زندگی کو تم نے کہاں حذف کیا؟ حسین کی 50 سالہ زندگی پر تمہاری نظر کیوں نہیں پڑی؟ تم نے حذف کیوں کیا؟ انہیں معلوم ہے جب ان 50 سالہ زندگی کو اگر بیان کیا جائے گا تو ابو بکر اور حسین کی محبت سامنے آ جائے گی. 50 سالہ زندگی میں عمر اور حسین کی محبت سامنے آ جائے گی. 50 سالہ زندگی میں بلال اور حسین کی محبت سامنے آ جائے گی. 50 سالہ زندگی میں عثمان غنی اور حسین کی محبت سامنے آ جائے گی تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا. آؤ 50 سالہ زندگی کہہ کے چھلک دیکھو. میرے سرکار کے اس دار فانی سے رخصت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے. صحابہ نے بیعت کی. ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں خطبہ دینے کے لیے. بولیے 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 بولیے. چونکہ میرے مزاج کے مطابق آواز میری آپ تک پہنچ نہیں رہی. میرے بھائی نے اپنے حساب سے جیسا سیٹنگ کرنا تھا کر دیا ہے مگر مشین کا معاملہ ہے. ہاں ہم سمجھتے کمپیوٹر کا سینہ فیل ہو سکتا ہے مگر عاشق کا سینہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ عاشق کا سینہ صرف سینہ نہیں ہوتا, اسی سینے میں مصطفیٰ کا مدینہ ہوتا ہے. اس لیے آپ تھوڑا سا طاقت بڑھائیے. بولیے 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 بولیے. اگر کوئی سینہ پھاڑ کے بولے یا حسین تو تم گستاخ صحابہ کا گلا دبا کے بولو یا حسین. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں خطبہ دینے کے لیے. دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, چاروں طرف نظر دوڑائی اور کہتے ہیں لوگوں پہلے یہ بتاؤ حسنین کہاں ہیں؟ مولا علی کے بیٹے کہاں ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کہاں ہیں؟ کہا یا ابو بکر وہ اپنے گھر میں ہے. کہا ابو بکر خطبہ بعد میں دے گا, پہلے زیارت مصطفیٰ کے نواسوں کی کرے گا, پہلے زیارت حسنین کریمین کی کرے گا. دونوں بچوں کو لایا گیا ہے. ابو بکر صدیق منبر سے اترے ہیں. ایک طرف امام حسن کو اٹھایا, ایک طرف امام حسین کو اٹھایا, پیشانی پہ بوسہ دیا ہے. دائیں حضرت امام حسن کو بٹھایا, بائیں امام حسین کو بٹھایا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں اب میں خلیفہ تو ہو گیا ہوں لیکن سن لو, جب بھی تمہیں کسی مسائل کو سمجھنا ہو, جب بھی تمہیں کسی بات پر گفتگو کرنی ہو تو ابو بکر کے پاس آ جانا, اور جب بھی تمہیں مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہو تو علی کے گھر جا کر حسنین کی زیارت کر لینا. یہی تکلیف ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کو بلا کر کے میرے نبی نے کان میں جملہ کہا تھا, اے فاطمہ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم سب سے پہلے آ کر کے مجھ سے ملاقات کرو. میرے نبی کے وصال کے بعد کل 6 مہینہ سیدہ فاطمہ اس دنیا میں بظاہر تھی. پھر سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا. اسی 6 مہینے کے ایام میں ایک دن مدینے میں بارش ہو رہی. ہمارے گھروں میں اگر چھوٹے بچے ہوں اور باہر کھیل رہے ہوں, بارش ہوتی ہے تو ہماری ماں بہنیں پہلے نکل کر کے ان بچوں کو لے کر گھر آتی ہیں. کیوں؟ تاکہ بارش میں ہمارا بچہ بھیگ نہ جائے.
اگر بھیگ گیا تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جیسے ہی بارش ہونے لگی سیدہ فاطمہ کنیز کو کہتی ہیں جاؤ ذرا دیکھو حسنین باہر کھیل رہے ہیں، جا کر کے انہیں گھر میں لے کر کے آؤ۔ بارش شروع ہو گئی ہے، خادمہ گئی، دیکھا گلیوں میں دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ہر گھر میں دیکھا، مگر کہیں بھی حسنین کا پتہ نہ چلا، کہیں بھی حسنین کے بارے میں معلوم نہ ہوا کہ امام حسن گئے تو کہاں گئے، امام حسین گئے تو کہاں گئے۔ پلٹ کر کے آتی ہیں، آ کر کہتی ہے یا سیدہ باہر کی گلی میں حسنین کھیل تو رہے تھے مگر میں نے تلاش کیا، ہر گلی میں تلاش کیا، کہیں بھی حسنین نظر نہ آئے، دائیں دیکھا مگر نظر نہ آئے، بائیں دیکھا نظر نہ آئے، ہر گھر میں نے تلاش کیا مگر کسی گھر میں حسنین نہیں ملے۔ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے اے خادمہ سب کے گھر میں تو تم نے دیکھا ہے، کیا ابو بکر کے بھی گھر میں دیکھا ہے؟ ابو بکر کے گھر میں بھی دیکھا ہے۔ یاد رکھنا حسنین اگر اپنے گھر میں نہ ملے تو ابو بکر کے گھر میں ملیں گے، حسنین یا تو اپنے گھر میں ملیں گے یا ابو بکر کے گھر میں ملیں گے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اور امام حسین کی محبت۔ ہم اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں اور صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور میرا حسین تو امام ہے۔ بولیے 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 بولیے۔ ایک نقطہ اور میرے ذہن میں آ گیا، تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا منظر دیکھا گیا، مسجد ایک، محراب ایک، مصلی ایک، نماز کا وقت ایک، مقتدی ایک، مگر مصلی پر امام، بولو امام دو، ایک امام سجدے میں، ایک امام پشت نبی پر، ایک امام سجدے میں، ایک امام نبی کی پشت پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی امام کون ہے؟ جو سجدے میں ہے وہ حقیقی امام ہے، یا جو پشت پر سوار ہے وہ حقیقی امام ہے؟ حقیقی امام ہے کون؟ حقیقی امام ہے کون؟ تو جواب ملا ہے اظہار اشرف، جو سجدے میں ہے وہ بھی حقیقی امام ہے، جو پشت پر سوار ہے وہ بھی حقیقی امام ہے، مگر دونوں میں فرق ہے، فرق ہے، فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ تو جواب ملا اظہار اشرف، جو سجدے میں ہے وہ نماز لانے والا ہے، اور جو پشت پر سوار ہے وہ نماز بچانے والا ہے۔ میرا حسین امام، میرا حسین، بلند آواز سے، میرا حسین امام، کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں، صبح قیامت تک میرے حسین امام رہے گی۔ لیکن آج محبت کرنے والے نہ جانے کہاں کہاں حسین کو تلاش رہے ہیں، کوئی بانس کی پٹیوں میں تلاش رہا ہے، کوئی ڈھول تاشے میں حسین کو تلاش رہا ہے، کوئی برائیوں کے اڈے پر حسین کو تلاش رہا ہے۔ 10 محرم الحرام کو اکھاڑے میں دیکھنا، باوضو کم ملیں گے، پیکر لوگ پی کر کے زیادہ یا حسین کرتا نظر آئے۔ کوئی شراب کی بوتلوں میں حسین کو تلاش رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں، آپ یہ بتاؤ نیٹی کدھر ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے بولو، یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ادھر ہے نا؟ نیٹی کدھر ہے؟
निहट्टी, हाजी नगर, इधर है, कौन बोल रहा है इधर? हाजी नगर भी इधर है और हाजीपुर भी इधर है, इधर ही है। लेकिन मैं समझाने के लिए बहुत आसान पैराए पर गुफ्तगू कर रहा हूं कि कोई मेन रोड पर पहुंचे और इधर चले, इधर चले, मौलाना इस्लामुद्दीन साहब मस्जिद के गेट पर खड़े होकर के उससे पूछे कहाँ जा रहे हो? कहेगा हजरत निहट्टी जा रहा हूं। तो हजरत कहेंगे अरे भैया तुम तो इधर जा रहे हो ना, इधर निहट्टी नहीं है, इधर श्यामनगर है, इधर इच्छापुर है, इधर पलता है, इधर बैरिकपुर है। अगर निहट्टी जाना है तो इधर जाओ। तो कहेगा हजरत हम इधर ही जाएंगे निहट्टी। अब आप ईमानदारी से बताओ, अगर वो सुबह से लेकर के शाम तक इधर चलता रहे तो क्या उसको निहट्टी मिल जाएगा? बोलो 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 बोलो, मिल जाएगा? हाजी नगर मिल जाएगा, मरवाड़ी कल मिल जाएगा, कचड़ापाड़ा मिल जाएगा। हाँ, इधर बढ़ेगा तो उसे श्याम नगर से मुलाकात तो हो जाएगी, इच्छापुर से तो मुलाकात हो जाएगी, पलता से तो मुलाकात हो जाएगी, बैरिकपुर से तो मुलाकात हो जाएगी, और आगे बढ़ेगा तो टीटागढ़, खरदा, सोदपुर का कमरहट्टी, डल्लभ सबसे मुलाकात हो जाएगी, कलकत्ता का एरिया भी उसे मिल जाएगा। मगर नहीं मिलेगा तो बेचारा निहट्टी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसको हाजी नगर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसको मारवाड़ी कल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि ये रूट गलत है, ये रास्ता गलत है, ये सिमत गलत है। जिस रास्ते पर उसे जाना था उस रास्ते पर वो नहीं गया, जो गलत रूट था, जो गलत रास्ता था, उसी रास्ते को उसने इख्तियार किया, उसी रास्ते पर वो चलता रहा और इलाके तो उसे मिलते गए, मगर जिस इलाके के लिए वो निकला था वो इलाका उसे नहीं मिला, जिस इलाके में उसे पहुंचना था वो इलाका उसको, उस इलाके से उसे मुलाकात नहीं हुई। ऐ लोगों, आज न जाने लोग कहां कहां हुसैन को तलाश कर रहे हैं। कोई शराब की भट्टियों में हुसैन को तलाश कर रहा है, कोई जुआ के अड्डे पर हुसैन को तलाश कर रहा है, कोई फांस की भट्टियों में हुसैन को तलाश कर रहा है, कोई माँ बाप की नाफरमानी में हुसैन को तलाश कर रहा है, कोई बड़ों की बेअदबी में हुसैन को तलाश कर रहा है, कोई झूठ में हुसैन को तलाश कर रहा है, कोई दगाबाजी में हुसैन को तलाश कर रहा है, कोई खयानत में हुसैन को तलाश कर रहा है, कोई बेहयाई में हुसैन को तलाश कर रहा है, कोई बुराई में हुसैन को तलाश कर रहा है। याद रखना, अगर इन रास्तों पर हुसैन को तलाश करोगे तुम्हें यजीद तो मिल जाएगा, इब्ने ज़ियाद तो मिल जाएगा, शिमर तो मिल जाएगा, इब्ने साद तो मिल जाएगा, कैस इब्ने शाद तो अशद तो मिल जाएगा, हुरमला तो मिल जाएगा, मगर नहीं मिलेंगे तो हुसैन नहीं मिलेंगे, अली अकबर नहीं मिलेंगे, अली असगर नहीं मिलेंगे, और मोहम्मद नहीं मिलेंगे, कासिम नहीं मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि रूट गलत है, रास्ता गलत है, सिमत गलत है। अगर हुसैन को तलाश करना हो तो मस्जिद में हुसैन को तलाश करो, हुसैन को तलाश करना हो तो मदरसे में हुसैन को तलाश करो, हुसैन को तलाश करना हो तो खानकाहों में हुसैन को तलाश करो, हुसैन को तलाश करना हो तो इबादत में हुसैन को तलाश करो, हुसैन को तलाश करना हो तो रियासत में हुसैन को तलाश करो, हुसैन को तलाश करना हो तो सदाकत में हुसैन को तलाश करो, हुसैन को तलाश करना हो तो अदालत में हुसैन को तलाश करो, हुसैन को तलाश करना हो तो शुजाअत में हुसैन को तलाश करो। अगर इन रास्ते पर तुम हुसैन को तलाश करोगे तो तुम्हें हुसैन भी मिल जाएंगे, हुसैन का जलवा भी तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए हुसैन की मोहब्बत ईमान है, हुसैन की मोहब्बत, बुलंद आवाज से, हुसैन की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत
اور حسین کی ادا اسلام ہے. محبت بولو, محبت محبت ادا ادا. ہم محفل میں رہیں گے تو حسین کو یاد کریں گے, محفل میں رہیں گے تو حسین کو یاد کریں گے, مسجد میں رہیں گے تو حسین کی ادا کو اپنائیں گے, مسجد میں رہیں گے تو حسین کے طریقے کو اپنائیں گے. اسی لیے تو میرے خواجہ کہتے ہیں شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سردار ندات دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. حضرات ہم دنیا کے اندر ہیں, جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہم پکار پکار کے کہتے ہیں یا حسین. بچہ ہے تو کہہ رہا ہے یا حسین, بوڑھا ہے تو کہہ رہا ہے یا حسین, جوان ہے تو کہہ رہا ہے یا حسین, عورتیں کہہ رہی ہے یا حسین, بچیاں کہہ رہی ہے یا حسین, ادنا کہہ رہا ہے یا حسین, آلہ کہہ رہا ہے یا حسین, امیر ہے تو کہہ رہا ہے یا حسین, غریب ہے تو کہہ رہا ہے یا حسین. اور ہم تو کہتے ہیں سن لو, ہم ایسے حسینی ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کہیں گے یا حسین اور قبر میں بھی کہیں گے یا حسین. قبر میں بھی کہیں گے, دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بولو کیا کہیں گے, کیا کہیں گے. اور ایک بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, علامہ علی رضا علوی صاحب, علامہ کلام جامی صاحب, ہم ایسے حسینی جب نتیجہ آئیں گے نا مجھ سے پوچھیں گے من ربو کا, تو میں کہوں گا ربی اللہ. اور مجھ سے پوچھیں گے ماں دینوں کا, ہم کہیں گے یا حسین. کیا کہیں گے, بلند آواز سے بولو کیا کہیں گے. اگر کسی مفتی کو فتویٰ دینا ہو تو اظہار اشرف کے بعد میں غریب نواز پہ پہلے, اظہار اشرف کے فتویٰ بعد میں غریب نواز پر پہلے. میرے غریب نواز کہہ رہے ہیں دین است حسین, دی پناہ است حسین. اے حسین تم ہی دین ہو, اے حسین تم ہی دین کی پناہ ہو. اور ہم غریب نواز کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں, غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں. میرے غریب نواز نے حسین کو دین کہا ہے, میرے غریب نواز نے حسین کو دین کی پناہ کہا ہے. نکیرین قبر میں یہی تو پوچھیں گے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, اور غریب نواز نے کہا حسین ہی دین ہے, غریب نواز نے کہا حسین ہی دین کی پناہ ہے. تو قبر میں بھی ہم کہیں گے نکیروں کو میرا دین میرا دین میرا دین. حشر میں بھی ہم کہیں گے یا حسین, جنت میں جانے کے بعد بھی کہیں گے. ایسے حسین, ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں. حسین کی محبتوں کا چراغ ہم سینے میں جلانے والے ہیں, اور حسین کی محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے. حسین کی محبت میں ہی قبر میں بھی کامیابی ہے, حشر میں بھی کامیابی ہے. جس سینے میں حسین کی محبت نہیں اسے اس دنیا میں رہنے کا بھی حق نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں یہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے. ہم جو بھی پی رہے ہیں یہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے. شہادت کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو بہت لمبا وقت گزرے گا, مگر ایک شہادت سنیے, سنیں گے؟ دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بولو یا حسین, اور پیار سے بولو یا حسین, اور بلند آواز سے بولے یا حسین. سنیں شہادت, شہادت سنیں, کیونکہ جلسہ ذکر شہادت ہے تو شہادت کا ذکر بھی ہونا لازم ہے.
सुने, मेरे इमाम की प्यारी बहन सैयदा ज़ैनब है। सुभान अल्लाह बोलते हैं, समझिए तो भी बोलिए, ना समझिए तो भी बोलिए। सैयदा ज़ैनब मेरे इमाम की लाडली बहन, मेरे इमाम की चहीती बहन सैयदा ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब मेरे इमाम की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है, भैया हुसैन, आज तक तेरी बहन ज़ैनब ने तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तक तेरी बहन ज़ैनब ने तुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। आज तक तेरी बहन ज़ैनब ने कभी तुझसे किसी चीज के बारे में अपनी ज़बान को नहीं खोला। लेकिन भैया हुसैन, आज करबला के मैदान में तेरी बहन ज़ैनब तेरे सामने आंचल फैलाकर कुछ मांगना चाह रही है। भैया हुसैन, क्या तुम अपनी बहन ज़ैनब को दोगे या खाली महरूम वापस कर दोगे? हज़रात, दुनिया में इंसान मोहब्बत तो सबसे करता है, लेकिन इसी दुनिया के अंदर भाई बहन की मोहब्बतों का रिश्ता भी बड़ा अजीबो गरीब होता है। आप अंदाजा करना, जब तक बहन की शादी नहीं होती है उस वक्त तक भाई बहन घर में आपस में लड़ते रहते हैं, भाई बहन आपस में घर में झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन वही बहन जब शादी करके ससुराल जाती है तो अपने भाई से लिपट लिपट करके रोती है कि मेरा भाई मुझसे छूट रहा है, अब मैं अपने भाई से दूर हो रही हूँ, अब मैं अपने भाई से जुदा हो रही हूँ। अंदाजा कीजिए, बहन ससुराल में होती है और अगर भाई अगर बीमार हो जाए, बहन के कान तक आवाज पहुंचे कि तेरा भाई बीमार है, बहन दौड़ती हुई अपने भाई को देखने के लिए चली आती है। रोने के सिवा, आंसू बहाने के सिवा बहन के पास कोई साजो सामान नहीं होता जो अपने भाई के हवाले कर दे। बहन रो रो करके रब की बारगाह में अपने भाई की सेहत के लिए दुआएं करती है। दुनिया में अच्छे दिल वाली बहन तो बहुत मिलती है, दुनिया में भाई से मोहब्बत करने वाली बहन तो बहुत है, दुनिया में अपने भाई पर अपनी जान कुर्बान करने वाली बहन तो बहुत है, मगर पूरी दुनिया में कोई भी बहन ऐसी नहीं है जो अपने भाई के कदमों पे अपनी औलादों को कुर्बान कर दे। कोई बहन ऐसी नहीं है जो अपने भाई के कदमों पे अपने बेटों को कुर्बान कर दे। कोई भी बहन ऐसी नहीं है जो अपने भाई के लिए अपनी औलादों को कुर्बान करने के लिए मैदान में भेज दे। लेकिन आओ करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब अपनी आंचल को फैला करके कह रही है, भैया हुसैन, आज तक तेरी बहन ज़ैनब ने तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तक तेरी बहन ज़ैनब ने तुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया है, आज तक तेरी बहन ज़ैनब ने कभी तेरे सामने अपने आंचल को नहीं फैलाया है। लेकिन भैया हुसैन, आज करबला के मैदान में तेरी बहन ज़ैनब आज अपने भाई के सामने अपने आंचल को फैला करके कुछ मांगना चाह रही है। ए भैया हुसैन, क्या आप अपनी बहन को दोगे या खाली महरूम वापस कर दोगे? मेरे इमाम ने रोते हुए कहा था, ए बहन ज़ैनब, हुसैन के पास करबला के मैदान में बज़ाहिर देने के लिए बचा ही क्या है? मेरा जवान बेटा था जो मेरी ज़िंदगी का सहारा था, जो मेरे बुढ़ापे की
लाठी थी वो भी करबला के मैदान में टूट गई है। बहन ज़ैनब मेरा भाई अलमबरदार जो मेरा बाजू था वो भी करबला के मैदान में शहीद हो गया है। ए बहन ज़ैनब हुसैन के पास बज़ाहिर देने के लिए कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन ए बहन ज़ैनब अगर तुम अपने भाई से मांगना चाहती हो ना तो मांगो मांगो मांगो। आज तुम जो मांगोगी तेरा भाई हुसैन तुझे देगा। आज तुम जो मांगोगी तेरा भाई हुसैन तुम्हें अता करेगा। आज अगर तुम अपने भाई से अपने भाई की जान भी मांगोगी ना तो तेरा भाई अपनी बहन को अपनी जान तक दे देगा। अगर तुम अपने भाई से अपने भाई का जिस्म के खून का कतरा मांगोगी ना तो तेरा भाई अपने जिस्म के खून का एक कतरा निचोड़ कर अपनी बहन को दे देगा। बहन ज़ैनब मांगो, आज तुम जो मांगोगी तेरा भाई हुसैन तुझे देगा। सैयदा ज़ैनब कहती भैया हुसैन वादा कर रहे हो ना, दोगे ना, इनकार नहीं ना करोगे? तो मेरी माँ फरमाते बहन ज़ैनब आले नबी जो वादा कर लेते हैं उससे अपनी ज़बान नहीं फेरते। बहन ज़ैनब मांगो, तुम जो मांगोगी तेरा भाई हुसैन तुझे देगा। तब सैयदा ज़ैनब खड़ी होती हैं, आवाज देती हैं बेटा मोहम्मद, और मोहब्बत से और मचल के जैसे ही आवाज दी है सैयदा ज़ैनब, दो बच्चे सर पे अमामा बांधे, कमर में पट्टा डाले, हाथ में छोटी छोटी तलवार लेकर अपने मामू जान की बारगाह में हाजिर हो गए हैं। दोनों बच्चे अपने मामू के कदम को चूम कर खड़े हैं। सैयदा ज़ैनब आंचल फैला देती है, अर्ज़ करती है भैया हुसैन आज तक तेरी बहन ज़ैनब ने तुझसे कुछ नहीं मांगा है। आज तक तेरी बहन ज़ैनब ने तुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया है, लेकिन भैया हुसैन आज करबला के मैदान में तेरी बहन ज़ैनब तुझसे मांग रही है। तो सिर्फ ये मांग रही है कि मेरी औलादों को भी मैदान में जाने की इजाजत दे दो, मेरी औलादों को भी अपने कदमों में कुर्बान होने की इजाजत दे दो, मेरी औलादों को भी नाना के दीन को बचाने के लिए अपने खून से मैदान को लाल करने की इजाजत दे दो। मेरे इमाम के आंखों में आंसू है। मेरे इमाम फरमाते बहन ज़ैनब कि तुमने क्या मांग लिया है जो तेरा भाई हुसैन तुझे नहीं दे सकता। ए बहन ज़ैनब औनो मोहम्मद तेरा सहारा है, औनो मोहम्मद मेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की निशानी है, औनो मोहम्मद तेरे बुढ़ापे का आसा है, औनो मोहम्मद तेरे बुढ़ापे की लाठी है। बहन ज़ैनब मैं अपने भांजों को मैदान में नहीं भेज सकता, मैं अपने भांजों को मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। ए बहन ज़ैनब कुछ और मांग लो, मेरी बहन कुछ और मांग लो, हुसैन तुम्हें दे देगा, लेकिन मैं अपने भांजों को मैदान में कैसे भेजूं? सैयदा ज़ैनब रोते हुए कहती हैं भैया हुसैन आले नबी जो बात करते हैं उससे अपनी ज़बान नहीं फेरते। आपने वादा किया है भैया हुसैन आपको अता करना होगा, मेरी औलादों को मैदान में जाने की इजाज़त देनी होगी। मेरे इमाम ने रोते हुए दोनों बच्चों को सीने से लगाया है, पेशानी पे बोसा दिया है। दोनों बच्चे अपने मामू के कदम मुबारक को चूम करके अपनी माँ के सामने खड़े हैं, हसरत भरी निगाहों से अपनी माँ का चेहरा देखते जा रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी माँ के चेहरे की जियारत करते जा रहे हैं। आंखों में आंसू है मगर अपनी माँ को देख रहे हैं। सैयदा ज़ैनब की आंखें ढबढबाई हुई है मगर औलादों का चेहरा देख रही है, और दोनों बच्चे मोहब्बत भरी नजरों से अपनी माँ का चेहरा देख रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया था मेरे इमाम, हे मेरे इमाम आप करबला के मैदान में जाने से पहले अपनी माँ का चेहरा क्यों देख रहे थे? करबला के मैदान में जाने से पहले इस तरीके से हसरत भरी निगाहों से आप अपनी माँ को क्यों देख रहे थे? तो आज
آج بھی کربلا کی زمین سے آواز آتی ہے. نادان تمہیں معلوم نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے, میرے نانا کی حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو محبت کی نظر سے اپنی ماں کی زیارت کر لے پروردگار اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. میں اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تاکہ حج کا ثواب بھی مل جائے اور ماں کی آخری زیارت بھی ہو جائے, ماں کا آخری دیدار. جب یہ برسنا جانتا ہے تو کیا ہم لوگ برسنا نہیں جانتے ہیں؟ بیٹھیے, ان بوندا باندی سے ہم پہ نہیں جائیں گے, یہ بھی رحمت ہے, یہ بھی رحمت ہے. اور یہ بارش وہ ہے جو کبھی فرسا کے امتحان لیتا ہے تو کبھی ترسا کے امتحان لیتا ہے. کربلا میں برسا نہیں امتحان لیا گیا اور آج برس کر کے بھی امتحان لے رہا ہے کہ کل جب میں نہ برسا تو حسین کربلا نہ چھوڑے, اور آج جب برس رہا ہوں تو حسین کے دیوانے جلسہ نہیں چھوڑے. محبتوں سے بولیے سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بولو 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 بولو. سنیے, برسنے دیجیے. تو برسے گا تو صرف کھیتیاں سیلاب ہوگی. اے بارش تو برسے گا تو صرف در و دیوار تر ہوگی. تو برسے گا تو زمینیں تر ہوگی. مگر یاد رکھنا تیرے برسنے سے بھی زیادہ طاقت مومن کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو میں ہے. تو برستا ہے تو کھیتیاں سیراب ہوتی ہے, اور جب مومن کی آنکھیں برستی ہے تو جہنم کا آگ ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے. اس لیے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے بس تھوڑی دیر ذکر شہادت مجھ سے سن لیجیے. چلے حضرت اور محمد سیدہ زینب نے دونوں بچوں کو رخصت کیا ہے. کہا بیٹا میں نے تیری پرورش کی تھی تو آج کے لیے, میں نے تجھے پالا تھا آج کے لیے, میں نے تجھے دودھ پلایا تھا آج کے لیے, میں نے تجھے سینے سے لگا کر تیری پرورش کی تھی آج کے لیے. اے بیٹا آج وہ دن آ گیا ہے, میدان میں جانا تو دشمنوں کو اپنی پیٹھ نہ دکھانا, میدان میں جانا تو دشمنوں پر تلوار چلا دینا, میدان میں جانا تو دشمنوں کو بتا دینا کہ ہمارے رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے تو علی کے بیٹے کا خون دوڑ رہا ہے, ہمارے رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کا خون دوڑ رہا ہے, ہمارے رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے تو علی کے گھر کا خون دوڑ رہا ہے. بیٹا میدان میں جانا تو دشمنوں کو اپنی پیٹھ نہ دکھانا. اگر آج تم نے اپنی پیٹھ دکھایا تو پھر میدان محشر میں میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی. بیٹا میدان میں جا کر تلوار چلا دینا. تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں اب اولو محمد چلے ہیں, زینب کا بیٹا میدان میں جا رہا ہے, عبداللہ ابن جعفر تیار کے لخت جگر میدان میں جا رہے ہیں, علی کے نواسے میدان میں جا رہے ہیں, حسین کے بھانجے میدان میں جا رہے ہیں. اور جب دونوں بچے میدان میں پہنچے ہیں 22,000 یزیدی ہے, پکار کے کہتے ہیں یزیدیوں اگر ہمت ہے تو آؤ میرے مقابلے میں. بولو اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بولو. 7-8 سال کے بچے ہیں, کربلا کے میدان میں 22,000 یزیدیوں کو للکار رہے ہیں. اگر ہمت ہے تو آؤ میرے مقابلے میں. شمر نے کہا حسین یہ بچے ہیں,
یہ 22,000 کو للکار رہے ہیں، یہ مقابلہ کیا کریں گے، یہ تلوار کیا چلائیں گے، ان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، ان کے اندر یہ ہمت کہاں سے آ گیا؟ تو دونوں بچوں نے مسکرا کر کے کہا تھا یزیدیو میری عمر کو نہ دے بلکہ میری ہمت کو دے۔ بلند آواز سے میری ہمت کو دے کہ جب میرے نانا بائیں ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ سکتے ہیں تو اس علی کا نواسہ 22,000 کو للکار سکتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب دونوں بچے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، شمر نے آواز دیا حسین دونوں بچوں کے جنازے کو اٹھا کر لے جاؤ۔ میرے امام نے دونوں بچوں کے جنازے کو اٹھایا ہے، لے کر خیمے کی طرف چلے ہیں۔ حضرات اندازہ کیجئے آج اگر کسی کی انگلی کٹ جائے نا تو جتنا درد بیٹے کو نہیں ہوتا اس سے کہیں زیادہ درد ماں کو ہوتا ہے۔ ماں تڑپ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کی انگلی کٹ گئی ہے، میرے بیٹی کی انگلی سے نہ جانے کتنا خون نکل گیا ہے، میرے بیٹے کو درد کتنا ہو رہا ہوگا۔ اندازہ کیجئے کربلا کے میدان میں زینب کے بیٹوں کی انگلی نہیں کٹی تھی، کربلا کے میدان میں زینب کے بیٹوں کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اس وقت سیدہ زینب کا عالم کیا ہوگا؟ جیسے ہی سیدہ زینب کی نظر پڑی ہے ماں تھی، برداشت نہ کر سکی، سیدہ زینب وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کربلا کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ پتھر دل انسان بھی جو سنتا ہے تو اس کا دل موم کی طرف پگھل جاتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور ہر عاشق یہی کہتا ہے کاش کاش اس وقت ہم بھی ہوتے، کچھ نہ کر سکتے تو کم از کم آقا حسین کے قدموں پہ اپنی جان تو قربان کر دیتے۔ اسی لیے جب کربلا کی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو کہنے والا یہی کہتا ہے تم تذکرہ نہ چھیڑو خدا کا حسین کا، دل کو نہیں ہے رنج گوارا حسین کا۔ صبر صبر سر کٹا دو حقیقت کی راہ میں، ارے آ جائے کاش دور دوبارہ حسین کا، آ جائے کاش دور دوبارہ حسین کا، اور دین محمدی پہ جو عباس مٹ گئے اب تک چمک رہا ہے ستارہ حسین کا۔ اور کربل کی سرزمین پر تڑپ کر ہوئے شہید، اصغر سے پڑھ کر کون تھا پیارا حسین کا، اصغر سے پڑھ کر کون تھا پیارا حسین کا۔ اسلام کے شجر کی حفاظت کے لیے جہاں 56 سالہ حسین نے اپنا خون دیا ہے،
جہاں 18 سالہ جوان کی جوانی اسلام کے لیے دی گئی ہے، اسی اسلام کی حفاظت کے لیے 6 ماہ کے علی اصغر نے بھی قربانی پیش کی ہے اور زمانے کو بتا دیا ہے دنیا والوں اب یہ اسلام کا درخت ایسا تازہ ہو گیا ہے، اگر کوئی اسے مرجھانے کی کوشش کرے تو اس کا جنازہ تو نکل سکتا ہے مگر اسلام کا درخت کبھی گرا نہیں سکتا ہے۔ اسلام کا علم کربلا میں بلند ہو گیا ہے، قیامت تک بلند رہے۔ آپ اندازہ کیجئے کربلا میں یزید حسین سے کیا مانگ رہا تھا؟ کیا مانگ رہا تھا یزید؟ کیا مانگ رہا تھا؟ بلند آواز سے بولیے، کیا مانگ رہا تھا؟ اگر آپ کے پاس ہاتھ ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیے، کیا مانگ رہا تھا؟ کیا مانگ رہا تھا؟ تاکہ ہر ایک کا ہاتھ یہ گواہ ہو جائے کہ یہ ہاتھ کسی غدار کے نام پر نہیں اٹھا ہے، کربلا کے تاجدار کے نام پر اٹھا ہے۔ کیا مانگ رہا تھا؟ ہاتھ مانگ رہا۔ حضرات یزیدی حسین کا تخت یزید کے پاس، دولت یزید کے پاس، حکومت اس یزید کے پاس، لشکر و سپاہ یزید کے پاس، سب کچھ یزید کے پاس، مگر پھر بھی بھکاری کے طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہا حسین دے دیجیے۔ پھر بھی بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے، اے حسین دے دیجیے، دے دیجیے۔ اس لیے تو اسے بھی پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے جب تک حسین نہ دے، جب تک حسین نہ دے۔ اور یزید تلا ہوا تھا کہ چاہے جیسے بھی ہو حسین کا ہاتھ لے لو، حسین کا ہاتھ لے لو۔ کتنے یزیدی کربلا میں؟ بولو 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 بولو۔ یہ سب تاریخ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اگر میں پوچھوں آپ سے بتاؤ بدر کے میدان میں کتنے صحابہ تھے، کتنے سپاہی اسلام کی طرف سے تھے، شاید کوئی بتائے، لیکن مشہور ہے۔ مگر کربلا کے میدان میں حسینیوں کے ساتھ، حسین کے ساتھ کتنے تھے، کتنے شہید ہوئے، سب بتائیں۔ علی اکبر کی شہادت کب ہوئی، سب کہیں گے۔ علی اصغر کی شہادت کب ہوئی، سب بتائیں گے۔ اون محمد کی شہادت کب ہوئی، سب بتائیں گے۔ آخر میں سوال کرتا ہوں، جنگیں تو بہت ہوئی ہیں، جنگ بدر کی تاریخ بھی بہت اہم اسلامی معرکہ ہے، بہت اسلامی، بہت اہم تاریخ ہے کربلا جنگ بدر کی تاریخ، جس میں صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی ہے، صحابہ نے جو ہمت اور محبتوں کے جو چراغ روشن کیے ہیں، آج تاریخ سونے کے قلم سے ان واقعات کو لکھنے پر مجبور ہے۔ بدر کی تاریخ بھی ایک اہم تاریخ ہے، احد کی تاریخ بھی ایک اہم تاریخ ہے، خندق کی تاریخ بھی ایک اہم تاریخ ہے، انطاکیہ کی تاریخ بھی ایک اہم تاریخ ہے، ایران اور جاپان کی تاریخ بھی ایک اہم تاریخ ہے۔ لیکن آج ہم فلسطین کا واقعہ زمانے کو بیان نہیں کرتے، بدر کی تاریخ کو بہت کم زمانے کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، احد کی تاریخ کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، انطاکیہ کی تاریخ کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، جتنی شدت سے کربلا کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، جتنی شدت سے اون محمد کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، جتنی شدت سے علی اکبر علی اصغر کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، جتنی شدت سے 72 شہداء کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، اتنی شدت سے اور تاریخوں کو بیان نہیں کیا جاتا، اور جنگوں کے واقعات کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ تب جواب ملے گا، سنو، اسلامی جنگیں کربلا سے پہلے جتنی ہوئی ہے وہ اسلام پھیلانے کے لیے ہوئی ہے، اور کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اسلام بچانے کے لیے ہوئی ہے۔ اسلام بچانے کے لیے
آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں ٹائم ہو گیا، ہم اپنے وقت سے زیادہ جا رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں بس آخری بات سن لیجیے، میں اتنا نہیں کھلاتا ہوں کہ بالکل گلا تک آ جائے، ہضم نہ کر پاؤ، اتنا ہی کھلاتا ہوں جتنی بھوک لگی ہو اور اس کی لذت باقی ہو۔ اس لیے آخری بات سنیے، یزید کیا مانگ رہا تھا؟ بولیے نا بلند آواز سے، کیا مانگ رہا تھا؟ اور بلند آواز سے۔ کتنے سپاہی تھے یزیدیوں کے؟ اور حسین کربلا میں تنہا کھڑے ہیں، سب شہید ہو گئے ہیں، پھر بھی یزیدی کہہ رہے ہیں حسین ہاتھ دے دیجیے۔ 22,000 یزیدیوں کے کل ہاتھ کتنے ہوئے؟ بولیے نا کتنے؟ 44,000 ہاتھ حسین کے ایک ہاتھ کو لینے کے لیے، 44,000 ہاتھ حسین کے ایک ہاتھ کو لینے کے لیے۔ لیکن پروردگار کہہ رہا تھا یزیدیوں، ارے تم 22,000 کی تعداد میں اترے ہو حسین کا ہاتھ لینے کے لیے، لیکن میں نے پیغمبروں کی جماعت کم و بیش 1,24,000 اتار دیا ہے حسین کا ہاتھ لینے کے لیے۔ اے یزیدیوں، تیرے پلید ہاتھ میں حسین کا ہاتھ نہیں جائے گا، نبی کے مقدس ہاتھ میں حسین کا ہاتھ جائے گا۔ ملے گی جنت، پیے گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔ اچھے